अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाबात में इस वक्त नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद या कम पीटीआई आमने सामने है। इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है इस वक्त वो हो रहा है। प्रोग्राम के पहले से इस हवाले से बात करेंगे। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्या मिलेंगी? अगर नहीं मिलती तो फिर एक और बहरान सामने आएगा, क्योंकि सदारती इंतखाब होना है, सेनेट का इंतखाब होना है और सब कुछ मार्च के अंदर होना है। सो ये एक और क्राइसिस जो है वो ब्रू कर रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। इसके बाद कराची का मैंडेट किसका है? तमाम सियासी जमातें आज सड़कों पर थी कराची के अंदर। साथ साथ एमक्यूएम पावर शेयरिंग फार्मूला को भी बड़ी तेजी से इस वक्त डिस्कस कर रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फारूक सत्तार साहब हमारे साथ होंगे। आगाज करते हैं स्पीकर पंजाबली और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो आज शुरू हुआ है। लगता है कि पंजाब असेंबली के अंदर बड़ी रौनक लगी रहेगी। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल वहां पे अब लीडरशिप है। मरीम नवाज साहिबा ने एलिवेट कर दिया है वहां पे मीडिया के इंटरेस्ट को। आज सूरत हाल ये थी कि जब ये इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया, ये पिच किया गया कि चूंकि ये इस वक्त ऐवान मुकम्मल नहीं है इसलिए इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। You have given a ruling which is, I think, binding on all the institutions, क्योंकि this is the highest forum of Punjab where people have been elected, और उसके बाद उनकी बेसिस पे रिजर्व सीट के लिए आपने कहा था। आप देखें, दिस हाउस इज स्टिल नॉट कंप्लीट until unless those 27 members रिजर्व नहीं आते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग थी उन्होंने 26 कर दी है। आप इस प्रोसेस को यू कैन पेंड इट टिल मंडे, जब वो डिसाइड कर लें तो वी कैन प्रोसीड, क्योंकि आप यू कैन कंटिन्यू, आपने आगे भी 1 साल कुछ महीना किया है, यू कैन कंटिन्यू टिल द हाउस इज कंप्लीट। मलिक अहमद खान साहब जो कि नॉमिनेट हुए हैं एज स्पीकर पंजाब असेंबली, उनका जो आज असेंबली के अंदर मौकफ था वो ये था कि आर्टिकल 108 के तहत ये इंतखाब नहीं रोका जा सकता। ये कहीं नहीं लिखा आइन के अंदर या कहीं भी किसी रूल में नहीं लिखा कि अगर ऐवान मुकम्मल ना हो इस तरह से तो इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या कहा मलिक साहब ने, सुनिए। मलिक साहब, सर मैं आई एम रियली ग्रेटफुल आपने ये दिया। वैसे तो ये जो नशिस्त है इसका तरीक़ाकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर और आइन दोनों में दिया गया, तो आइन की बात पहले करते हैं। आज आइन के मुताबिक आर्टिकल 108 क्लियरली, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 108। फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स अगर इजाजत देते हैं तो मैं पढ़ भी देता हूं। गुजारिश ये है सर कि इट क्लियरली सेज कि कोई और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ इलेक्शंस के अलावा after a general election, a provincial assembly shall, at its first meeting, and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a speaker and a deputy speaker, and so often as the office of the speaker and deputy speaker becomes vacant, the assembly shall elect another member as the speaker, or as the case may be deputy speaker. So whatever we are saying, स्पीकर सत्तैन खान ने बहरहाल उसके बाद ये तय किया कि इजलास जारी रहेगा, वोटिंग भी होगी और जो नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है उसको रोका नहीं जा सकता। उन रिजर्व सीट्स के लिए जो पूरे पाकिस्तान की अभी रुकी हुई हैं, तो ये मेरे पार्ट पे नामुनासिब बात आएगी। रिस्पेक्टफुली, इज्जत भरम से आई वांट टू लीव दिस चेयर, और जो भी जीते उसको वेलकम करें, यहां बिठाएं और इस प्रोसीजर को आगे चलने दें। जी, फिलहाल तो प्रोसीजर आगे चल गया, लेकिन क्या बाद में जाके अदालतों में चैलेंज हो सकता है जो पंजाब असेंबली के अंदर हो रहा है? क्या यही फॉर्मूला जो उसको दोबारा रेप्लिकेट किया जाएगा कौमी असेंबली के अंदर, कि वहां पे भी वजीर आजम का चुनाव होना है? बहुत सारे इससे मुतालिक जो लीगल मामलात का उलझाव है इसको तय होना अभी बाकी है। नजीर भट्टी साहब हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अभी भी वोटिंग का अमल जारी है और बहुत जल्द इसके हवाले से रिजल्ट सामने आ जाएगा। भट्टी साहब, ये वैसे बड़े हिचकोले खा के ये शुरू हो रहा है सारा पंजाब की जो भी पोलिटिकल इनिंग्स है उसका आगाज। बीच में इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी भी हुआ, बहरहाल फिर अभी तय हो गया है कि वोटिंग इस वक्त जारी है, इलेक्शन हो जाएगा। कब तक ये रिजल्ट मुतवक्के है इस इलेक्शन का? जी देखिए, आज खासी कंट्रोवर्सी में जो है वो ये इलेक्शन जो है वो शुरू हुआ है और इस वक्त तकरीबन आखिरी मराहिल में है वोटिंग का प्रोसेस, और इसके लिए 3 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें जो है वो PP1 से लेकर PP1 to 5 और PP1 to 6 से लेकर 250 PP तक जो है, और उससे ऑनवर्ड जो है वो तीसरा जो है वो उसमें नॉन मुस्लिम भी आते हैं और उसके साथ खवातीन के निश्चित जो है वो भी तीसरे पोलिंग बूथ पे जो है वो किए हैं। साइमल्टेनियसली जो है वो तीनों रजिस्ट्रों से जो है नाम पुकारे जा रहे हैं और अपने अपने
جو پولنگ بوتھ ہے وہاں جا کر جو ہے وہ ممبران ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت پروسیس جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے اور کچھ ہی دیر میں امید ہے کہ یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا۔ بڑی واضح پوزیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اور جسے اتحادی امیدوار بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، مسلم لیگ کاف بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس میں واضح طور پر اگلے اسپیکر جو ہے وہ ملک محمد احمد خان ہی ہوں گے، اور وہ جب الیکشن مکمل ہو جائے گا تو سبطین خان ان سے حلف لیں گے، اور اگلا جو ڈپٹی اسپیکر کا پروسیس ہے الیکشن کا وہ آنے والے اسپیکر جو ہے وہ خود کروائیں گے، اور وہ آج ہی جو ہے وہ ہونا ہے۔ اور چیف منسٹر کا کب اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ جی ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے جو ہی حلف اٹھا لیں گے، چیئر وہ صدارت شروع کریں گے اپنا اجلاس کے، اس میں فوری جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اس کے لیے نام پکارے جائیں گے، جیسے کہ آج اسپیکر نے جو ہے وہ نام پکارے کہ مسلم سنی اتحاد کونسل کی طرف سے وہ احمد خان بھچر ہیں، جبکہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں وہ محمد احمد خان ہیں۔ تو اس طرح سے جو پروسیس جو ہے نا وہی پروسیس جو ہے یہ کہیں گے وہ کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، فلاں نے اس کو پروپوز کیا، فلاں نے اس کو سیکنڈرز ہیں، اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں۔ ان درست کاغذات نامزدگی کے بعد اب یہ امیدوار ہے جن میں ڈپٹی اسپیکر کے لیے سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ معین ریاض قریشی ہیں، جبکہ ظہیر اقبال چنڑ جو ہے وہ نذیر بھٹی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 10 بجے تک اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جو بھی الیکشن ہے اس حوالے سے ایوان کی کارروائی ہو جائے گی متوقع طور پہ۔ چیف منسٹر کا اگلا مرحلہ ہوگا، اس سے متعلق کیا معلومات ہیں؟ جی دیکھیے، ابھی چونکہ 327 ممبران اس وقت موجود ہیں ایوان کے اندر جنہوں نے حلف جو ہے وہ اٹھا لیا، اور وہ اس وقت ووٹنگ پروسیس میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ جو ہی یہ پروسیس مکمل ہوگا تو اگلا جو اجلاس ہے وہ ملتوی ہوگا، اس کے بعد اسی جگہ پہ اسپیکر جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے قائد ایوان کے لیے جو ہے وہ شیڈول کیا ہوگا، اس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ متوقع کیا ہے، کل یا پرسوں، یا متوقع سنگن کیا ہے اس حوالے سے؟ متوقع یہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کل ہوگا، اور کل ہی اس کے بعد پھر جو ہے وہ حلف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ کل اب آج جو ہے جب الیکشن پروسیس مکمل ہوگا اس کے بعد اسپیکر جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے، اور اسپیکر چونکہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا تو وہ آئندہ سے جو ہے وہ اس کا اعلان جو ہے وہ جس انداز سے بھی کرتے ہیں، ابھی اس پہ حتمی فیصلہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا کل ہوگا، چونکہ سارے اس میں تمام جو ہے پروسیس اس کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے وہ ہوں گی، اور اس کے لیے وقت لگے گا، جیسے کہ آج وقت لگا ہے کہ 3 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے اس کے پہ بھی ٹائم لگتا ہے، ہر ایک ممبر کو اس کی پرچی اس کو دینا، پھر اس کے سائن لینا، پھر آگے جا کے اس نے ووٹ ڈالنا، پھر آگے پولنگ بوتھ کے بعد بیلٹ باکس میں جو ہے وہ ڈالنا، اس کے لیے وقت لگتا ہے، تو ایک آج تو نہیں ممکن ہو سکے گا، کل ہوگا متوقع طور پہ۔ بہت شکریہ نذیر علی بھٹی صاحب۔ اگر ہم دیکھیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر بڑی تیزی سے آگے حکومت سازی کا عمل شروع تو ہو رہا ہے، لیکن مخصوص نشستیں جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف / سنی تحریک کے اتحاد یا الحاق جو بھی اس کو بول لیں اس کے نتیجے میں آنی ہے، اس کے بغیر اس وقت یہ ہاؤس کمپلیٹ ہوگا نہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ بہت جلد صدر پاکستان کا بھی الیکشن ہے، سینٹ کا بھی الیکشن ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں نشستوں کا فیصلہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے اور کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ نشستیں اگر تحریک انصاف کو نہیں ملتی تو کیا باقی جماعتوں میں تقسیم ہوگی؟ کیونکہ بڑی ہی انپریسیڈنٹڈ سی صورتحال اس وقت ہے۔ اس وقت اگر ہم پارٹی پوزیشن دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر تو 81 تحریک انصاف سنی اتحاد کی ہیں، اس میں سے جو خواتین کی نشستیں ہیں تقریباً وہ 22 ہیں متوقع، اور اقلیتوں کی جو ہیں وہ 4 ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر 24 خواتین کی ان کو ملنی چاہیے ہیں اور 3 اقلیتوں کی ملے گی۔ کے پی اسمبلی کے اندر 21 متوقع نشستیں جو ہیں وہ خواتین کی ملیں گی، ریزرو سیٹس کی بات ہو رہی ہے، اور 4 اقلیتوں کو ملیں گی۔ سندھ اسمبلی کے اندر 2، بلوچستان اسمبلی کے اندر فی الحال ان کی پریزنس نہیں ہے، تو اگر یہ نشستیں جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ایوان مکمل نہیں ہوگا۔ عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک مخصوص نشستیں ملتی نہیں ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی ہے۔ ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہاؤس کہاں لکھا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے؟ متضاد رائے ہیں جی، ذرا سن لیجیے۔ ہمارا آج بھی یہ لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب تک ہاؤس میں ہماری خصوصی نشستیں ہمیں نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے یہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور یہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔
تو میں ڈھونڈ رہا ہوں, میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے کہیں رولز آف پروسیجر میں یا آئین میں کہیں مل جائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کمپلیشن آف ہاؤس ہے, نوٹیفائڈ ہاؤس جو ہے وہ اس کی بات ہے اور وہی لکھا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں اتنی بھی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہوتی. 2019 میں ہم نے دیکھا ایک پارٹی تھی بلوچستان عوامی پارٹی, فاٹا کے جو اس کے بعد معاملات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ پارٹی وجود کے اندر آئی فاٹا کے ضم ہونے کے بعد, تو پھر جو آزاد امیدواروں نے اپنی علیحدہ پارٹی کا وجود رکھا اور ان کے بعد انہیں مخصوص نشستیں ملی, ایک خاتون کی نشستیں ملی, حالانکہ انہوں نے لسٹ نہیں دی ہوئی تھی. ہر طرح کی مثال جی پاکستان کے اندر قانونی طور پہ سیاسی طور پہ ماضی میں موجود رہی ہے. اس کانٹیکس میں بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. نوید حیات ملک صاحب ماہر قانون اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابوذر سلمان خان نیازی صاحب یہ بھی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید صاحب اگر ہم آپ سے آغاز کریں, ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ مخصوص نشستیں اگر نہیں مکمل ہوتی اور اقلیتوں کا طے نہیں ہوتا کہ نشستوں کی کیا الاٹمنٹ ہوگی, تو کیا ایوان کو مکمل سمجھا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ دو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہم نے آپ کو سنوائی. ایوان مکمل ہوگا؟ جی بالکل ایوان مکمل ہوگا. الیکشن کا ایک پروسیس ہے. دیکھیں الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 کے تحت جب نامینیشن پیپرز وغیرہ اور ایک الیکشن شیڈول آتا ہے اس وقت باقاعدہ طور پہ ان کو اپنی جو ریزرو سیٹ ہیں فار وومین اور نان مسلم ان کی ایک لسٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. اس وقت سیکشن 104 ہے الیکشن ایکٹ کا اور اس کا سب سیکشن 1 ہے. میں اگر کہیں گی تو چونکہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو, اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ لسٹ نہیں دی جا سکتی. فار دی پرپز آف الیکشن to seat reserved for women and non-Muslim in an assembly, the political parties contesting election for such seat shall within the period fixed by the commission for submission of nomination papers file separate list for their candidates in order of priority for seat reserved for women and non-Muslim with the commission. ٹھیک ہے, اس وقت جمع کرائیں گے اور اس کے بعد provided that the list submitted by the political party shall not be subject to change all alteration either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination papers. نہیں ہو سکتا. سنی تحریک نے چونکہ اپنی لسٹیں جمع نہیں کروائی ہیں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے پاس مثال ہے, میں نے پڑھا 2019 میں باپ پارٹی کو دی گئی تھی, وہ کس بنیاد پہ دی گئی تھی؟ وہ میرا خیال ہے ڈسکریشن, پھر الیکشن کمیشن نے اپنی ڈسکریشن استعمال کرتی ہوئی دی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی غلط کیا گیا تھا. اگر آپ اپنی ڈسکریشن بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ قانون کے اندر رہ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں نا. جہاں پہ آپ کو ڈسکریشن کی پاور نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ اس کو استعمال کر کے کوئی قانون کے خلاف بات کریں گے تو وہ غلط ہوگا. دیکھیں یہاں پہ مجھے جو میں اگر سیاسی طور پہ دیکھوں تو ڈسکریشن استعمال کی گئی کہ جی فاٹا کے ساتھ انضمام ہو, ایک نئی پارٹی ہے تو ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ان کو نشستیں دے دی گئیں انکلوسیوٹی کے لیے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ 81 نشستیں ہیں, یعنی کہ ایک بہت بڑا چنک ہے, ریپرزنٹیشن ہے اس ملک کے لوگوں کے ووٹ کے نتیجے میں یہ سیٹیں ملی ہیں. سو اگر ان کو نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی سو اس کیس میں انکلوسیوٹی کا خیال رکھا گیا, اس کیس کے اندر پھر ڈسکریشن کہتی ہے کہ انکلوسیوٹی کا خیال رکھا جانا چاہیے. یہ اب اٹ ڈیپینڈز اپان الیکشن کمیشن. انہوں نے میرا خیال اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور اس میں شاید منڈے کو آرڈر انہوں نے کرنا ہے ایز پر انفارمیشن آئی ریسیو. اب دیکھیں وہ کیا آرڈر کرتے ہیں. لیکن ذاتی طور پہ اگر میرے سے پوچھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کو دی جانی چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمائندگی سے پیچھے رہ جائیں گے, نان مسلم بھی اور وومینس بھی, اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رہ جائے گی. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اگر ان کیس الیکشن کمیشن نے طے کرتا ہے کہ نشستیں نہیں دینی تو پھر کیسے تقسیم ہوں گی؟ وہ کیا انہی جماعتوں میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کی لسٹوں کے اندر وہ ایڈجسٹ ہوں گی؟ بیکاز اگین یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ سچویشن. پھر میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے, کیونکہ ہر پارٹی نے اپنے حساب سے ہی اپنے جو ان کی تناسب کے حساب سے ہی ہوتی ہے نا, اور اگر ان کے تناسب نہیں بنتا تو اس سے زیادہ سیٹیں ان کو کیسے دے سکتے؟ تو پھر ایک 81 کے جو متناسب ایک آئینی بحران ہے, یہ ایک بڑا ایک بحران ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ کیس پھر جائے گا سپریم کورٹ ہی میں, اور سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہونا چاہیے. سو سیڈ, کیونکہ 2.5 سال سے ابوذر صاحب ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے, جہاں پہ یہ معاملے ایک جو ریلیونٹ فورم ہے اس کے اوپر سالو کیے جا سکتے ہیں, نہیں کیے جاتے. پہلا سوال تو میرا یہی ہے, کیا اگر یہ نشستیں نہیں مخصوص دی جاتی تو کیا ایوان مکمل ہوگا؟ اگین کیونکہ اس پہ متضاد رائے ہیں. جو نوید صاحب ہے ان کا خیال ہے کہ ایوان مکمل ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟
دیکھیں پہلے اس پہ محترم نوید صاحب سے میں ایک چیز پہ اختلاف کروں گا. دیکھیں یہ جو مخصوص نشستوں کا آپ کا جو رائٹ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, دیٹ از کریشن آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ آئین کے تھرو آپ کا ایک انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے, ایک رائٹ کریٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد آئین ہی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر فار انسٹنس کوئی انڈیپینڈنٹ ایم این اے یا ایم پی اے جوائن کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی, تو اس کی جوائن کرنے کے بعد بھی جو مخصوص نشستیں ہوں گی ان کا جو تناسب ہوگا وہ بڑھ جائے گا. سو آئین کے اندر آپ کو ایک رائٹ پرووائڈیڈ ہے, آپ کو ایک انٹرسٹ پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کا ایک مخصوص نشستیں جس کے منورٹیز اور خواتین ہیں اس کا ایک رائٹ کریٹ ہو رہا ہے. اب الیکشن ایکٹ کے اندر ایک پروسیجر پرووائڈیڈ ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو یہ جمع کرانا ہے, اس تاریخ کو یہ جمع کرانا ہے, پھر اس کو الیکشن رولز بھی گورن کرتے ہیں اس چیز کو. فار انسٹنس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس نے 5 نام دے دی ہیں لیکن ان کی 10 سیٹیں نکل آئی ہیں, پھر تو ان کو 5 ایکسٹرا وہ نام دے سکتے, لیکن پہلے 5 میں وہ رد البدل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے کوئی نام ہی نہیں دیا, تو کیا ان کا ایک جو رائٹ ہے جو آئین پاکستان ہے وہ کریٹ کرتا ہے کہ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جیسے کہ آپ کا ریگولیشن ہو گئی یا کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ, کیونکہ آئین از اے سپریم لا آف دا لینڈ, اس کے تھرو ایک کریٹ ہوا ہوا رائٹ جو ہے وہ ایک لیجسلیشن سمپل یا ایک رول جو ہے اس کو اوور رول یا اوور شیڈو نہیں کر سکتا. وہ اس کا رائٹ جو ہے جو آئین دیتا ہے وہ وہیں کھڑا رہے گا. تو اس وجہ سے دیکھیں جو آئین ہوتا ہے اس کو ایک سمپل لیجسلیشن ریگولیٹ کر سکتی ہے, لیکن اس کو انہیلیٹ نہیں کر سکتی یا اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتی. دیٹ رائٹ اسٹل ول ریمین انٹیکٹ. پروسیجر میں اگر آگے پیچھے کوئی چیز ہو جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک رائٹ یا ایک ویکیوم میں, دیکھیں آئین کی کسی پروویژن کو ہم ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے, یہ ایک سمپل اصول ہے قانون کا جو سپریم کورٹ بھی سیٹل کر چکی ہے. سو اگر ایک آپ کی نشستیں ایک آئین کی پروویژن کے تحت آ رہی ہیں تو وہ انٹیکٹ ہی رہیں گی, پروسیجر آ کے پیچھے ہو سکتا ہے. پروسیجر از امپورٹنٹ ابوذر صاحب, بیکاز پروسیجر از امپورٹنٹ اگین, کیونکہ پروسیجر کی کئی دفعہ آپ لوگوں کو خاص طور پہ اپنے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر قیمت اٹھانی پڑی نا. ابھی اگر سنی تحریک کے ساتھ آپ کو متوقع طور پہ معلوم تھا اتحاد ہونے جا رہا ہے, تو وہ لسٹیں کیا سبمٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا یہ ٹیکنیکلٹی آپ کے خلاف نہیں جائے گی کیونکہ سنی تحریک نے کوئی لسٹ نہیں دی ہے؟ دیکھیے پروسیجر بالکل امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک سائڈ پہ ایک آئین میں آپ کا رائٹ کریٹ ہو رہا ہے اور ایک سائڈ پہ ایک سمپل لیجسلیشن جو اس کے نیچے بنے ہوئے رول کہتا ہے کہ پروسیجر پرووائڈیڈ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک لسٹ دینی ہے, کیا وہ رائٹ جو ہے یا وہ انٹرسٹ جو آپ کا کریٹ ہوتا ہے آئین کے تحت, کیا وہ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ میری انٹرپریٹیشن میں جب آئین نے ایک رائٹ دیا ہے تو وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ختم نہیں ہو سکتا, وہ صرف ریگولیٹ ہو سکتا ہے. سو ویکیوم کے اندر ایک پروویژن کو آپ انٹرپریٹ کر کے خالی نہیں چھوڑ سکتے اس کے انٹرسٹ کو جو اس کے اندر کریٹ ہو رہا ہے. اور ایز فار ایز جو ایشو ہے آپ کا جو آپ بات کر رہی تھی, دیکھیں باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن منورٹیز کی, ویمن کی آپ کو ایک ایوان کے اندر جا رہی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں جا رہی. ہاؤ دس گوز ویل ود دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن ایک اور میرا سوال ہے, اگر یہ نشستیں آرٹیکل 25(3) ہے ہماری, وہ پڑھے نا, وہ کیوں بنا تھا؟ وہ اس وجہ سے بنا تھا کہ آپ نے اسپیشل لاز بنانے ہیں فار ویمن اینڈ چلڈرن, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے تاکہ آپ ان کی ریپرزنٹیشن بنائیں منورٹیز کی اور ساتھ ویمن کی. اسی وجہ سے یہ قانون بنا تھا. اور اس کا آپ فنڈامنٹل رائٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے کہ جی آپ نے پہلے لسٹ نہیں دی, اس کے ساتھ اتحاد ہی نہیں تھا. کیوں ایک انڈیپینڈنٹ جب شخص آتا ہے ایک پارٹی میں, آپ اس کو کیوں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی جوائن کرے, اور اس کے بعد آپ تناقض بھی بڑھا دیتے ہیں جب وہ جوائن کرتا ہے منورٹی. یہ آپ کا نقطہ آ گیا ابوذر. میرا سوال اگلا ہے, کیونکہ یہ میں نے سوال نوید صاحب سے بھی پوچھا کہ ان کیس یہ الیکشن کمیشن یہ طے کرتا ہے کہ یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی مخصوص, تو اس کے نتیجے میں قانونی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ابہام ہے, پھر یہ سپریم کورٹ میں ہی معاملہ طے ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو کیا یہ نشستیں کسی اور کو تو نہیں دی جا سکتی نا, کہ تناسب تو طے ہے, تو پھر یہ لمبو میں رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ارلیئر ایگزامپلز ہیں جس میں الاؤ کر چکا ہے, تو یہ سمپل قانون کا پرنسپل ہے کہ اگر آپ ایک پہلے پریکٹس اڈاپٹ کرتے ہیں, یو آر باؤنڈ بائی اٹ, یہ ارلیئر ویو. تو باپ میں مجھے پہ ریزننگ یہی ہوئی ہوگی. اور دوسری بات, ان کیس اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے فار انسٹنس, دین ہم اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ, وی ہیو دا آپشن کہ ہم ان کے جو فیصلہ ہوگا اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, پھر اپ ٹو دا سپریم کورٹ دیکھیں گے کس طرح پروسیڈنگ. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے ابوذر, بیکاز میں یہ سوال نوید صاحب سے پوچھوں گی, لیکن کوئکلی آپ سے, اس میں جو صدر کا الیکشن ہے, اس میں سینٹ کا الیکشن ہے, کیا وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا یا یہ انکانسیکوینشل ہے؟
कोर्स मारिया होगा। देखें, इलेक्टोरल कॉलेज अगर आप पढ़ें आर्टिकल 41 में प्रेसिडेंट का क्या है, द नेशनल असेंबली, द सेनेट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब सेनेट की कॉम्पोजिशन भी प्रोविंशियल असेंबलीज की वजह से चेंज होगी, उससे वोट बढ़ के बनता है। फिर पूरा इलेक्टोरल कॉलेज अगर उसमें एक मेजर चंक वोट ही नहीं कर सकता, तो आपका जो सदर है, जो इलामत है फेडरेशन की, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन या ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, जब एक मेजर चंक वोट के राइदाई जो उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। तो दैट विल बी अगेन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, और उसकी शक्ल जो है, सिंबल है फेडरलिज्म की, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यही सवाल नवीद साहब, बिकॉज अब ये एक क्राइसिस तो है, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, आगे 2 इलेक्शन इमीडिएटली आए खड़े हैं, ये सेनेट का भी और सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी। जी बिल्कुल, इसमें मैं भाई से इत्तफाक करता हूं कि वो ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करेंगे। इलेक्शन जो सदारती इंतखाबात हैं वो भी इफेक्ट होगा, और जो सेनेट के इलेक्शन है। लेकिन मैं सर के बात का एक जवाब दे दूं कि कोई शक नहीं है कि आइन एक राइट देता है, लेकिन उस राइट को हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसीजर दिया गया है, और वो प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट में दिया गया है। लेकिन अगर आप उसको नहीं अडॉप्ट करते, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो यही हो सकते हैं कि वो सीट्स आपको ना दी जाए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसमें पहले जो प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, वो भी मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तो फिर कानून जो है बड़ी यूनिक पोजीशन में हम हैं। लेट्स सी आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से क्या फैसला होगा। बहुत शुक्रिया नवीद हयात मलिक साहब, अबूजर सलमान खान न्याजी साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। विफाक के अंदर हुकूमत की तश्कील के अंदर एक और अहम पार्टनर जिसके बारे में बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कि MQM, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, और खास तौर पे कल जो सिंध असेंबली के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होने जा रहा है, वो भी टोन सेट करेगा MQM की हुकूमत के हवाले से, जो जहन उनका इस मामले में सामने आएगा। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर बात करें, लेकिन क्विकली अगर हम देखें कि MQM के अब तक के मुतालबात हैं क्या। मुतालबा नंबर 1 है जो उनका है इस पूरे मामले में, वो है कि NFC से रकम सूबों की बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकिल की जाए। मुतालबा नंबर 2, मुकामी हुकूमतों का तसलसल हो, और जिस सूबे में ऐसा ना हो वहां आम इंतखाबात रोके जाएं। मुतालबा नंबर 3, कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद को यकीनी बनाए। मुतालबा नंबर 4, गवर्नर सिंध और 5 विफाकी वजारतें MQM को देने का मुतालबा भी किया है। ये तो मामले हैं इनके विफाक के अंदर, जहां गुफ्तगू हो रही है, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद के बीच में ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हो रहा है। दूसरा मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अंदर है। कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिला मुकाबला उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सैयद अवैस शाह साहब हैं जो स्पीकर के लिए, और नवीद एंथनी साहब डिप्टी स्पीकर के लिए, वो मुंतखब हो जाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अभी ऐसा नामुमकिन हो पाए, क्योंकि MQM ने सोफिया शाह साहिबा को अपना स्पीकर का कैंडिडेट और एडवोकेट राशिद खान साहब को डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट नामजद कर दिया है। तो विफाक और सिंध के अंदर डिफरेंट इस वक्त जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस हवाले से बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। आई नो यूर ऑन द गो। आपने मुझे बताया कि आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, उसके बीच में फिर इस वक्त सफर में हैं। सूरत हाल क्या है, क्योंकि अभी अब जो हम नंबर गेम देख रहे हैं उसमें अगर देखें तो जो 169 अरकान की हिमायत है, उसमें 185 की नंबर गेम तो नून लीग और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की मिलकर पूरी हो जाए इवेंचुअली। सो MQM की अभी भी जो उनके साथ इंतखाब से पहले कमिटमेंट्स थी वो अभी भी हैं नून लीग की। हमने तो कल दो हमारी पहल जो है ना मुज़ाकरात किए, जो दो दौरानिए मतलब दो नशिस्तें हुई, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ और एक उनकी टीम के साथ ना, तो उसमें हमने देखी यही बात वाज़ेह की कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम ऑपोजिशन में जाकर बैठे। शायद हमारी सियासत को उससे तक़वियत ही मिलेगी, उससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम PDM 1 की हुकूमत में जब शामिल हुए थे और PTI को उस वक्त हमने छोड़ा था, और जिस तरह हमारे साथ वोटों की अहमियत बनी थी, तो वो जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, उसमें जो विजन होना चाहिए था और जो मुश्किलात और जिस बहरान में मुल्क था उसमें कामयाबी नहीं हुई मुल्क को उस बहरान से बाहर निकालने की। और फिर जो जमानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जरिए से सिंध में जो हमारा माहिदा उन्होंने करा दिया था एक वर्किंग रिलेशनशिप का, तो उनकी तमाम शिकों पर अमल होगा, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो अखलाकी तौर पर तो हम जहाँ खड़े हैं तो हमारे लिए तो एक मुश्किल ही फैसला है कि हम हुकूमत
ان حالات میں حکومت نے جا کے وزارتیں لے کر اقتدار میں یہ جو جگہ جگہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے نا. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ویژن کلیئر ہے پی ایم ایل این کا، جو کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داریوں کو نیچے تک لے جائیں، تقسیم کریں اور اختیارات بھی نیچے دیں، تاکہ جب اختیارات کے ساتھ ذمہ داریاں تقسیم ہوگی این ایف سی سے براہ راست صوبوں کو نہیں بلکہ براہ راست 130 اضلاع شہروں کو، ان کے میئر حضرات اور کاؤنسل کو، جب یہ تو میں نے فاروق صاحب شروع میں بتا دیا کہ آپ کے مطالبات میں سے یہ ہے، لیکن میرا سوال پھر بھی وہی ویژن کلیئر ہے. کیا پی ایم ایل این آپ کے ساتھ ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی انہیں ضرورت ہے 4 سے 5 جو وزارتوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے کل پورا دن لاہور میں رک کے اسی بات کو سیٹ کیا، ان کی ریڈنگ کی کہ وہ اندر سے کیا چاہتے ہیں جی. اور جب ٹھوک بجا کے ہم نے محسوس کر لیا کہ نہیں، ہم ان کے بار بار کا یہ دعوت ہے کہ آپ ہمارے فطری اتحادی ہیں، آپ ہمارے اہم ترین اتحادی ہیں. تو ہم نے یہ بھی ضمانت ان سے لی گویا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور ان کا معاہدہ چونکہ پہلے ہوا ہے اور وہ حکومت میں براہ راست نہیں آ رہے ہیں، وہ صرف آئینی عہدوں کی تقسیم تک اپنی شراکت دے رہے ہیں، باقی حکومت چلانے کے لیے اپنی جو ہے وہ تعاون کا اعلان کر رہے ہیں. تو اس میں ان کے کسی دیے ہوئے ڈکٹیشن میں وہ ہمارے اور پی ایم ایل این کے تعلقات پر اثر انداز نہ، اور ہمارا معاہدہ ایسا ہو کہ ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی مدد سے بھی چلے گی اور ہمارے 17 ووٹ بھی ان کی قانون سازی، پھر آئینی ترامیم یا جو بھی کچھ ہوگا، اگر اس کے لیے 2/3 ہم بنا لیتے ہیں کوئی ایک مشترکہ طور پہ اور باقی جماعتوں سے بات کر کے، جس کے لیے انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ 2 اصلاحات ناگزیر ہیں، اس کے لیے صرف اختیاری نیچے نہیں دینا آرٹیکل 140. تو سر سوال وہ ہے کہ کیا وہ الیکشن سے پہلے والی اپنی کمٹمنٹس پہ برقرار ہیں؟ آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ کل ان کی طرف سے یہ عندیہ بالآخر ملا، اور کل ہم یہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے کہ ان کی جو ہے وہ ہمیں اسینشل سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا لازمی وہ سمجھتے ہیں. تو سر پھر 4 سے 5 وزارتیں جو ہیں وفاق کے اندر وہ ایم کیو ایم کی، کیا یہ باتیں بھی طے ہو گئی؟ ٹسوری صاحب ایز اے گورنر کنٹینیو کر رہے ہیں سندھ میں؟ ہم نے اپنی باٹم لائن انہیں دی ہے، وزارتوں کے حوالے سے نہیں، گورنرشپ کے حوالے سے، کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور پی ایم ایل این کے کوٹے میں جو گورنرشپ انہوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی وہ سندھ کی رکھی ہے، اور ظاہر وہ نیچرلی ایزیومڈ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے حصے میں آئے گی. میں نے پیپلز پارٹی کے اکثر رہنماؤں کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، پی ایم ایل این اپنے پاس رکھے، کسی کو بھی دے. اور ظاہر ہے کہ وہ جب ہمارا اور پی ایم ایل این کا جب بات چیت چل رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم کے پاس ہی آئے گی، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ غالب گمانی نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پھر انشاءاللہ کامران ٹسوری بھائی ہی ایم کیو ایم کے جو ہے نا وہ حتمی امیدوار ہیں اور حتمی گورنر کے نامزد کردہ امیدوار ہوں گے. ٹھیک ہے سر. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا آپ سے رابطہ کیا کہ بلا مقابلہ اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کرا لیں؟ جی آج ہمارے 28 میں سے 24 ارکان وہاں گئے تھے، بلکہ 28 میں 24 تو نئے ہیں، باقی 4 پرانے ہیں. تو ان سے رابطہ کیا انہوں نے اور بات ہم تک آئی ہے، اور میں ابھی پاکستان ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہونے والی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم فیصلہ ہی کریں گے کہ نہیں، ہم اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے، اور مطلب ہے کہ کوئی بھی میدان ایسا نہیں جو خالی چھوڑیں اور واک اوور دیں پیپلز پارٹی کو. اور پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم ملے گا صوبے میں بھی اور مرکز میں، جہاں پالیسی سازی اور فیصلہ سازی ہوگی وہاں کسی ویژن کے ساتھ. تو دیکھیں اب ہمارے آپس کے اختلاف اپنی جگہ پر، ہماری دشمنیاں نہیں ہیں. یہ آج شرجیل میمن نے بھی وہاں کہا، اللہ کرے وہ اس کا پاس بھی کر سکیں اور ان کی اعلیٰ قیادت بھی اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کریں. اور اس میں ہمیں نہ ان سے وزارتیں چاہیے نہ اقتدار میں حصہ چاہیے جو ان تو سر سندھ کے اندر آپ اپوزیشن میں ہوں گے، ٹھیک ہے یہ بات؟ جی وہ تو طے ہے نا. اور سر وفاق کے اندر آپ حکومتی اتحاد میں ہوں گے. ڈو یو سی دا آئرنی ہیئر؟ دیکھیں ابھی اس کو میں بالکل فائنلی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اس کے قریب ضرور ہیں. کیونکہ ایک ٹائم لائن ہم نے کچھ چیزوں پہ طے کرنی ہے، کچھ منصوبے ان پہ عمل درآمد، کچھ پالیسی سازی. تو سر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ یہ اس کے لیے کنفیوز میسجنگ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن میں ہے اسی جماعت کے خلاف اور ایک طرف وفاق میں اتحاد میں اسی جماعت کے ساتھ ہے. یہ میسجنگ کنفیوزنگ نہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ہم کسی ایک جماعت اور دوسری جماعت کے آپس کے تعلق کو وجہ بنا کر حکومت کے ساتھ ہمارا
हमारी जो हिमायत और ताबून हो सकता है उसको उस पलड़े में थोड़ी हम तोलेंगे नापेंगे। हमें तो पूरी देखे, हमें जमानत जो चाहिए वो PMLN से चाहिए। PMLN के जो अल्टीमेट सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब उनसे चाहिए, जो उनके सदर हैं शहबाज शरीफ साहब उनसे चाहिए, जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं उनसे चाहिए, और उनकी काबीना में अगर उनकी ख्वाहिश है कि हम जाए, तो अभी हम भी उसी तरह का रिलेशन रख सकते हैं जैसे पीपल्स पार्टी का। हमने कहा उनसे कि हम भी नहीं शामिल होते, आपके इख्तिदार का बरह रास्त बोझ हम नहीं लेते हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे, हम किसी मौके पर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपकी कानून साजी हो, आपकी लेजिस्लेशन, आपका कोई भी पॉलिसी हो उसमें आपके साथ करेंगे, लेकिन मशावरत शर्त है हर शोबे में, हर पॉलिसी में, हर फैसले में। सर ये ऐसा कैसा इक़्तिदार है फारूक साहब कि ना पीपल्स पार्टी बैठना चाह रही है, ना MQM इसका बोझ उठाना चाह रही है? ये वैसे क्या इलेक्शन के नतीजे में ये कैसी हुकूमत बन रही है जिसका कोई बोझ ही नहीं उठाना चाह रहा? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी तो पहली तरजीह तो ये थी कि हम अपोजिशन में जाएं, ठीक है। दूसरी है कि हम वजारतें लिए बगैर हुकूमत में जाएं, लेकिन तीसरा अब जाहिर है कि अगर PMLN ये फील करती है कि वो अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकेंगे, उन्हें एक संजीदा और एक जिम्मेदाराना सियासी पार्टनर चाहिए, जो MQM की सूरत में उन्हें पहले भी मिला, लेकिन वो MQM को उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके और पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं कर सके। ये उनके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए देखें उमूमी तौर पर लोग सियासत से, सियासी जमातों, सियासी अकाबरीन उनके इलेक्शन के वादों से बहुत ज्यादा बेजार है। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, और जाहिर है कि अगर लोगों के एतमाद को हमें रिगेन करना है तो हमें डिलीवर करना होगा। सर क्विकली एक और एतमाद जो लोगों का जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है आपकी जो 17 नशिस्तें हैं उसको आपके अंदर कराची की जमातें, सिंध की जमातें चैलेंज करी। आज हाफिज नईम साहब ने कहा जी कि जमात इस्लामी ने 8 लाख वोट लिया, एक भी सीट नहीं मिली। सर आप लोगों के जो वोट के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि आपको 17 सीटें मिल गई। सर फॉर्म 45 वाले इशू को सॉल्व किए बगैर क्या आगे एक पायदार हुकूमत बन सकती है? क्योंकि ये हमेशा लेजिटिमेसी का क्वेश्चन रहेगा आपकी नशिस्तों के ऊपर। फॉर्म 45 मेरे हाल में ये जो ठीक है, उनका प्रोपेगेंडा जरा तेज है, जरा ज्यादा लोग सुनते हैं, इवन जो समातों से महरूम है वो लोग भी सुन लेते हैं हाफिज नईम जो कुछ कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीबी आप 2018 के इलेक्शन को जरा उसके टॉक शो सारे देखें, इलेक्शन के इनेकाद से पहले क्या सूरत हाल थी उसको समझें, इलेक्शन के दिन क्या हुआ, RTS का जो निजाम था, और उसके बाद फिर रात को कैमरे जो सारे पोलिंग स्टेशनों के जो है वो बंद हो गए थे, काउंटिंग में कोई कैमरे की आपके पास वीडियो नहीं है। उसके बाद इसी तरह कुछ रिजल्ट रात को आते हैं, बाकी सारे रिजल्ट अगले दिन आते हैं। तो देखें ये सारे यानी पीपल्स पार्टी के सारे रिजल्ट अंदरूनी सिंध के 1.5 लाख वोट काउंट हो जाता है। तो सर वो क्वेश्चनेबल था ना, वो क्वेश्चनेबल था, तो क्या ये भी क्वेश्चनेबल है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन का जवाब अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को देना, उसके लिए इलेक्शन एक्ट है 2017, उसके लिए जो सारे कवायद जवाबित हैं, और उसके लिए अगर हाई कोर्ट कहता है मैं नहीं करूंगा अभी इसको 45 का मसला मैं नहीं देकर, आप इलेक्शन कमीशन जाए, वो इलेक्शन कमीशन के हमारे खिलाफ जितनी पिटीशनें थी PTI की, जमात इस्लामी की, वो सारी मुस्तरद हो गई तकरीबन, और उनका ट्रिब्यूनल में जाए। अब ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें जाए। लेकिन 2018 में हम भी इसी तरह गए थे और मारे फेरे थे, और हम भी ट्रिब्यूनल में गए, 5 साल निकल गए, और ट्रिब्यूनल तो अब अगर वो जो भी कुछ कहते रहे, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में ये एक लेगेसी जो है क्रेडिबिलिटी की या डिसक्रेडिबिलिटी की हॉन्ट करती है। मेरी ख्वाहिश है कि उनको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जमात इस्लामी और PTI को, ताकि वो खुद किसी दिन कह दे कि हाँ भाई हमारे पास अगर फॉर्म 45 है तो वो पता नहीं किस लिए दिए, PO किसी प्रिसाइडिंग अफसर ने डर के दे दिए, दोस्ती यारी में दे दिए, या उनके वो जानने वाले थे, या हमें अगर मिल गए तो वो जेन्युइन है या उनके जेन्युइन है। हमने तो रात को बता दिया था यार अल्लाह के वास्ते हमारे रिजल्ट का अनाउंसमेंट अभी कर दो, कल दिन में दोपहर को या शाम को करोगे लोगों को शक पड़ जाएगा। तो फिर सर वही हुआ, इवेंचुअली किसी ने दरखास्त आपकी सुनी। चले बहुत शुक्रिया, मुझे इस सेगमेंट को समेटना है। बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।